الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمر شرة ولكل شر فترة فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح ومن كانت شرته إلى غير ذلك فقد هلك رواه ابن حبان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معزز سامعین، محترم بزرگوں اور دوستوں اور مکرم علماء و حفاظ کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد ہم پر احسان کرم ہے۔ اللہ نے ہم کو یہاں ایک خاص نسبت سے جمع فرمایا۔ بہت احسانات ابھی اس وقت ہم سب پر مسلح دھار بارش کی طرح ہم پر اللہ کے احسانات کی بارش ہو رہی ہے۔
ہم اللہ کے احسانات کے بدلے چکا نہیں سکتے، اتنے احسان اللہ کے ہم سب پر ہے۔ ابھی ہم سب اللہ کے احسانات میں اتنے دبے ہوئے کہ ہم اس کو مکمل بدلا نہیں سکتے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کا شکر گزار بندہ بنائے اور ہم کو شکر کی توفیق اور اللہ کے احسان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، مجھ کو بھی، آپ کو بھی اور تمام امت کو۔ عام طور سے مومنین، مسلمین کہ اللہ کے احسانات کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس کی طرف عام لوگ غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، سوچتے نہیں، اور اچانک یہ سب نعمتیں چھن جاتی ہے تو اس وقت پھر قدر کرتے۔ قدر نعمت بعد زوال باشد، فارسی کا جملہ ہے۔ جب نعمتیں ہوتی ہے انسان کے پاس تو انسان ایک لے میں رہتا ہے، ایک شان میں، ایک بان میں، اور سمجھتا ہے کہ سب میرا ہے، میں۔ یہ کس کے احسانات ہیں؟ کیوں احسانات ہو رہے ہیں؟ ان احسانات کا بدلہ ہم نے کیسے چکانا؟ ہم نے کیا کرنا ابھی؟ اس کی طرف آدمی سوچتا نہیں۔ عام طور سے اکثر 95% ایسا عام طور سے ہوتا ہے۔ مخصوص اللہ کے بندے، اللہ والے، اللہ سے ڈرنے والے، علماء کرام، ہمارے اکابر، فکر مند مفکرین، ہمیشہ جو اللہ کی یاد میں، اللہ کی فکروں میں، اللہ کے ذکر میں، امت کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں رات دن، وہ غافل نہیں ہوتے۔ وہ ہر لمحہ اللہ کے انعامات، احسانات کا شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں، سب نعمتوں کو کما حق وصول کرتے ہیں اور نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جیسا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ مجھ کو بھی، آپ کو بھی، ہر ایک مسلمان کو ویسی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو بہت شکر کرتے ہیں مفتی صاحب، تم نہیں کرتے ہو۔ خیر میں مان لیتا ہوں اس بات کو بھی، لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے۔ ابھی ہم اتنے اطمینان سے، سکون، چین کے ساتھ ابھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی شروع ہے، ٹھنڈک یہاں پر ابھی ہم کو مل رہی ہے، کوئی بے چینی نہیں، دماغی اعتبار سے الحمدللہ سب کا دماغ بھی اپنی جگہ پر حاضر ہے اور ہم سب ناظر بھی ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن ہمارے اوپر خاص قسم کی فکریں سوال نہیں ہیں۔ وہ شکر والی اور وہ سب چیزیں جو اللہ کی ہر وقت اللہ والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو مستحضر رہتی۔ موٹی ایک مثال میں دے رہا ہوں، کتنے لوگ اس سے پہلے گزشتہ سال حیات تھے، زندہ تھے، یہاں پر بھی ہوں گے، اس جگہ پر بھی ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، مجلس میں بھی شرکت انہوں نے کی ہوگی، آج موجود نہیں۔
آج وہ کچھ نہیں کر سکتے، آج وہ زیر زمین ہے، ہر چیز کے محتاج ہے۔ مجھ کو میرے رفقا اور میرے ساتھی ہمیشہ یاد آتے رہتے ہیں، خانقاہ کے ساتھی۔ ہمارا خانقاہ کا سلسلہ شروع جو ہوا تھا 1989 سے، وہاں اکولہ میں دارالعلوم حسینیہ کی مسجد کے اندر حضرت نے اپنی زندگی میں، جبکہ حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں چھتہ مسجد میں اعتکاف کرتے تھے، ہم بھی کئی مرتبہ وہاں پر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، کئی مرتبہ 40 دن ہم نے حضرت کی خدمت میں گزارے۔ لیکن حضرت نے جب اجازت دی، ہم کو اجازت دینے کے بعد ہم نے حضرت سے آنے والے رمضان میں اجازت مانگی کہ ہم آپ کی خدمت میں رمضان گزارنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو حضرت نے حکم دیا اور یہ فرمایا۔ ہمارے کئی ساتھی تھے ساتھ میں، مولانا ابو الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے استاد بھی ہوتے ہیں، مربی بھی ہوتے ہیں، بڑی عمر کے عالم دین حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے 40 سال خدمت کی۔ کتنے سال؟ 40 سال حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں انہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال گزارے، 1-2 سال نہیں، 40 سال انہوں نے اپنی زندگی کے مفتی صاحب کی خدمت میں اصلاح کے لیے گزارے۔ میں تو طالب علم ہوں، کم عمر ہوں، فراغت کے بعد جس سال فراغت ہوئی اسی سال حضرت کی خدمت میں پہنچا، اکیلا ہی، کوئی میرا ساتھی نہیں تھا، بغیر ریزرویشن کی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا، اللہ نے پہنچا دیا۔ وہاں پہنچا، 40 دن وہاں رہے، حضرت سے بیعت ہوئے اس سال، اور اس کے بعد بھی دوسرے سال بھی 40 دن 50 دن رہنے کا موقع ہے، رمضان کے آگے پیچھے کے لیے ہم لوگ 3 سال۔ حضرت نے مجھ کو جب اجازت دی تیسرے سال 87 88 89 میں، تو ہم نے اجازت چاہیے اگلے سال کے لیے کہ ہم دیوبند ہی آئیں گے، آپ کی خدمت میں پورا رمضان پورا رمضان، ایک اشرا نہیں۔ ابھی تو ایک اشرا اتنا بھاری پڑتا میرے ساتھیوں پر، میرے بھائیوں پر، یہ پریشانی وہ پریشانی، مفتی صاحب بس جان نکل۔ چلو بھائی دعا کرتے ہیں، بس ہمارے کیا حالات ہے کیا بتائیں مفتی صاحب۔ اب میں اپنی ایک بات بتاؤں، مجھ کو یاد آ گیا اس پر سے، آپ کی پریشانیاں سن کر میں یہ میری ایک پریشانی بتاتا ہوں آپ کو، اس سے آپ نے اندازہ کر لینا، آپ کو ایک راستہ ملے گا۔ پریشانی ہر ایک کو رہتی ہے، انسان ہے تو پریشانیاں تو ہے ہی، کبھی کیسے حالت، کبھی کیسے حالت، کبھی کیسے حالت۔ میں جب مسلسل 3 سال حضرت کی خدمت میں پہنچتا رہا، فراغت سے پہلے وہ 40 45 50 دن، اس کے بعد اور اس کے بعد اور۔ لیکن جس سال میرا نکاح ہوا، شاید تیسرے سال، تو اس سال کیا ہوا، میرا نکاح ہوا شعبان میں، اور حالات اتنے میرے اوپر آئے، میں اس کو زبان سے بتا نہیں سکتا، ابھی بھی نہیں بتا سکتا، اس وقت بھی نہیں میں بتا سکتا تھا۔
خلاصہ کلام ابھی میرا نکاح ہوا اور نکاح میرے اوپر قرضے بہت سارے ہو گئے. سب سے پہلی پریشانی نکاح کے لیے بھی سب قرضے لیے, آگے بھی سب قرضے, بہت سارے قرضے میرے اوپر ہوئے. پھر اندروں گھر کے جو حالات جو اتنے خطرناک ہو زیادہ, یعنی میں مقابلہ نہیں کر سکا کہ میں کہیں سفر میں جا سکوں. والدین کی ذمہ داری میرے اوپر, ان کی خدمت کی, ان کی بری نگرانی اور ان کا سب کچھ میرے ذمہ. تو میں اس سال روحانی دیوبند نہیں جا سکا حضرت کی خدمت میں. بہت ہی حالات میں, اتنے حالات کے میں کسی طریقے سے ان حالات کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, ناممکن تھا, میرے نزدیک ناممکن تھا. تو میں نہیں گیا پھر اس سال دیوبند حضرت کی خدمت میں. میں نے حضرت کو خط لکھا میرے نہ پہنچنے کی وجہ. اب مجھ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنے بڑے آدمی, عالمی شخصیت, ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا, عالمی آدمی, مفتی اعظم ہند نہیں پوری دنیا آپ کو مانتی تھی, علمی اعتبار سے, عملی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے. وہ مقام تھا کہ ہم زبان سے نہیں بتا سکتے. ہمارے علاقے کے بہت بڑے مجذوب اور اللہ والے اور بہت روحانی کیفیت بہت بڑی ہے. حضرت مفتی صاحب بھی ان کو مانتے ہیں, بہت بڑے آدمی. انہوں نے مقام بتایا ایک مرتبہ ان کا, حضرت مفتی صاحب کا, عجیب باتیں انہوں نے بتلائی. قطوبیت کبریٰ کا مقام اللہ نے ان کو دیا تھا. پہلے ان کے شیخ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ نے قطب العالم, یہ پورے دنیا میں ایک ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے. یہ قدرتی چیز ہے, کسی کے ہاتھ کی نہیں, یہ کمانے سے نہیں ملتی. ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ سب نسبتیں, وہ سب روحانی کیفیتیں, روحانی مقامات اللہ نے ہمارے حضرت کو دے دیا. ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں صاحب دل لوگ, صاحب کشف لوگ, اولیاء اور اقطاب کی جماعت نے یہ بات بتلائی. میں میرے جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا. اور حضرت کی جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی, تحریر میں بھی, ایسی بات نہیں, ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں. خیر, تو بہت اونچا مقام تھا ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ. 40 سال حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو رگڑا, ان کی اصلاح کے لیے, ان کو بنانے کے لیے. بیعت ہونے کے بعد 40 سال ان کو انہوں نے اپنی خدمت میں رکھا. 40 سال ہونے کے بعد وہ مقام پر پہنچایا, اللہ کو معلوم کس مقام تک پہنچا. اس کے بعد اجازت خلافت. اور آج تو علماء کرام دوسرے کے عام لوگ جن کا کوئی روحانیت سے کوئی نسبت نہیں, بس بیعت ہو گئے اور وہ سمجھ رہے کہ اولیاء آنے شروع ہو جاتی ہے. اب خلافت ملتی مجھ کو, خلافت کو کیا سمجھے لوگ معلوم نہیں. عام لوگ بھی, علماء تو سمجھ رہے تھے ایک وقت, اور اس کی نسبت سے بیعت ہو ہی ہو, چکر لگائی ہو, تو یہ بیکار چیز ہے. خلافت کے دل میں اجازت کا, دل میں اجازت کو دل میں رکھنا کہ مجھ کو اجازت ملے گی, اس سے میں بیعت ہو, اس لیے میں بیعت ہو رہا ہوں, یہ شیطانی خیال ہے. خلافت کیا چیز ہے, اجازت کیا چیز ہے, یہ تفصیل ہے اس کے اندر. 2-4-5 منٹ میں اس بات کو نہیں سمجھایا جا سکتا. ہماری جو مجالس ہوتی ہے تو اس میں اس بات کو سمجھایا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی یہ باتیں آئی ہیں, لیکن اب یہ زندہ نسلی حضرت کی بات آ گئی تو میں کہہ رہا ہوں
یہ کبھی بھی کسی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے میں کچھ ہوں. یہی تو سب سے بڑی غلطی اور شیطانیت کی بات ہے کہ اپنے آپ کو ابھی کیا گیا کچھ نہیں، اصلاح کچھ کیا نہیں، اور بس ابھی سے شیخ بن بیٹھا. کاغلے میں تم شیخ بن رہا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. یہ تو ایک قدرتی چیز ہے اللہ کی طرف کی، اللہ دل میں ڈالتے ہیں اللہ والوں وہ ہے کہ مانگنے کی چیز. جیسے کہ دنیا والے یہ ایم ایل اے وغیرہ یہ چائے پلا کر دعوت کھلا کر رشوت دے کر ادھر سے وہ یہ مرتبہ حاصل کرتے ہیں. ایسا یہ حاصل کرنے کا ہے، یہ چیز اس سے ملنے والی نہیں ہے. غلط ہے. شیطانی خیال ہے کبھی بھی کسی بھی مولوی کے یا عام آدمی کے یا کسی مومن مسلم کے دل میں خیال کبھی نہیں آنا چاہیے. اور بیعت اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کو خلافت ملیں گی، اجازت ملیں گی. ارے خلافت اور اجازت کا واہمہ بھی کبھی اللہ والوں کے اور جو حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے دل میں نہیں آتا، نہیں آنا چاہیے. یہ کیا چیز ہے؟ ہم تو جو بیعت ہوتے ہیں ہم جو اس سلسلے سے منسلک ہیں اپنی اصلاح کے لیے ہوتے. اگر وہ کسی لائق نہیں ہے اس کو اگر کسی نے بول بھی دیا کہ یہ لائق ہے کہ خلیفہ ہے تو یہ کچھ ہوتا نہیں کسی کے بولنے سے اور کسی کی نسبت لگانے سے. یہ تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا بولتے تو لوگوں کو خراب بھی لگتا ہوں بعض لوگوں کو. ارے بھائی عطر ہے، مشک ہے، عطر آنست کے خود ببوید نہ کہ عطار ببوید. عطر مشک وہ ہے کہ جو خود مہکے. یہ عطر مشک اس کو نہیں کہتے ہیں کہ عطار اس کی تعریف کرے کہ یہ ایسا ہے اتنا عمدہ ہے، بدبو نکل رہی ہے اس کی، مہکار نکل رہی بدبو. خیر تو بات کہاں سے کدھر جا رہی ہے مجھ کو ذرا برابر یاد رکھنا. بات کیا خط لکھا میں نے حضرت کو میرے وجوہات نہ پہنچنے کی، دیوبند نہ پہنچنے کی. جوابی خط لکھا کہ حضرت میرا 15 دن پہلے نکاح ہوا، رمضان سے 15 دن پہلے، اور میرے اوپر ایسے حالات آئے، اتنے خطرناک حالات آئے، میرے اوپر بہت قرضے ہوئے. یہ حالات میں پہلی حالت. اور اس کے بعد دوسرے جو حالات آئے، چلو قرض کے بارے میں تو ٹھیک ہے وہ بھی ہے حالت. آدمی پر حد سے زیادہ قرضے ہو تو اس کی عقل کچھ کام نہیں کرتی، کیا کرے. دوسرے جو حالات تھے گھریلو اندر کے وہ بہت خطرناک تھے. میں نے حضرت کو لکھا کہ دوسرے جو گھریلو حالات تھے، نکاح ہونے کے بعد جو گھر میں حالات پیدا ہوئے، والدین کی ذمہ داری میرے طرف سنبھالنے کی، ان کو سب اخراجات وغیرہ کی، سب نگرانی کی اس کی. وہ بوڑھے عمر والے اور ہم 2 بھائی، تو وہ بڑے بھائی میرے، ان کی بہت ساری اولادیں، سب ایسے حالات ان کی وجہ سے پیدا ہوئے، اتنے جھگڑے اختلافات وغیرہ، بہت عجیب کیفیت ہوگی. نکاح ہوتے سے وہ الگ ہو گئے. بہت میں کوئی سمجھ نہیں سک رہا تھا کیا تھا. اچانک اب میں تو ابھی تک پڑھ رہا تھا، اچانک کوئی الگ ہو جائے چلانے والا نظام، اور ایک طالب علم گھر کی ذمہ داری کیسے نبھا سکے. سوچے نا کہ کیا کرے گا وہ. پھر ایک بیوی، نکاح ہو گیا، بیوی کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری، کہیں بنا جاتی ہے کام، یہ سب بالکل اتنے حالات میں گر گئے کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکا حضرت، اس لیے میں نہیں پہنچ سکا. اتنے حالات میں مبتلا ہو گیا کہ میں ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکا، اس لیے میں رمضان میں پہنچ نہیں سکا. وہ خط پہنچا، حضرت کو حضرت نے فوری طور پر جواب دیا، لیکن اب وہ رمضان کے اخیر تک پہنچا تھا. خط رمضان کے بعد میں لکھا تھا میں نے،
پکا یاد نہیں. حضرت نے فوری طور پر اس کا جواب لکھا. وہ جواب آپ سنو اور وہ جواب آپ دل پر لکھ کر رکھو. وہ جملہ جو حضرت نے لکھا تھا میرے لیے، اس جملے نے میری زندگی کا رخ ایک جملے نے بدل دیا. حضرت نے اس کے جواب میں لکھا وعلیکم السلام، اور بات جو شروع کی انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان میں آپ کی آمد کا بے انتہا انتظار رہا. پہلا جملہ، ماہ رمضان مبارک میں آپ کی آمد کا شدت سے انتظار رہا. اور اس کے بعد میں نے جو لکھا تھا میرے آزار، میرے جو عذر تھے نہ پہنچنے، تو انہوں نے کہا آپ نے جو یہاں نہ پہنچنے کے آزار لکھے، پہلا عذر قرض کہ میرے اوپر بہت قرض ہو گیا تو تھوڑا اور قرض لے لیتے تھا. اس کا جواب یہ لکھا قرض ہو گئے تھے آپ کے اوپر، تھوڑا اور قرض بڑھ جاتا تھا، ایک نہ ایک دن قرض ادا ہو ہی جاتا تھا. یہ اس کا جواب دیا قرض کا. دوسرا جو میں نے بیان کیا کہ حضرت حالات اتنے خطرناک ہو گئے تھے، گھر کے میرے اندر کے گھر کے جو حالات اتنے خطرناک ہو گئے، میں نے گھر کی ذمہ داری آج تک سنبھالا نہیں. میرا نکاح ابھی ہوا، 15 دن ہوئے، 15 دن ہوئے. سب گھر کی ذمہ داری اس بڑا سامان تھا. اب اچانک وہ ہٹ کر بالکل دستبردار ہو کر میرے سر پر سب ٹوپلے ڈال کر سب ذمہ داری ہو گئی. تو اب میں نے کبھی کچھ کیا نہیں، میں کیا کروں گا؟ تو اتنی پریشانیاں اور اتنے حالات میرے اوپر آئے کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اتنے جھگڑے پیدا ہو گئے، میں ان جھگڑوں کا دفاع نہیں کر سکتا. تو حضرت نے اس کا جواب دیا جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے، جھگڑوں کو وہاں چھوڑ دینا تھا، تم نے یہاں آ جانا. جھگڑے ہو گئے تھے جھگڑوں کو آپ نے وہاں کچھ دن کے لیے، رمضان کے لیے آپ نے وہاں روک دینا تھا، چھوڑ دینا تھا. جھگڑوں کو چھوڑ کر آپ نے رمضان میں یہاں آ جانا تھا. اب بتا یہ جواب کون دے رہے ہیں؟ مفتی اعظم ہند، اتنے بڑے آدمی، روحانی آدمی. اب حالانکہ یہ بھی بڑا عذر ہے کہ نہیں، آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب دونوں عذر سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو حضرت نے اس کا یہ جواب دیا. پھر آگے اس پر بس نہیں کیا، اس کے آگے کہا کہ اس کا دفعیہ ممکن تھا. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ناممکن تھا، نہیں ممکن تھا. اس کا ازالہ ممکن تھا. آپ اگر کوشش کرتے ان جھگڑوں کو بھی رفع دفع کر کے، کوئی شکل اس کی اختیار کر کے، کوئی شکل سوچ سمجھ کر کے آپ نکال سکتے تھے. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ بہر صورت آپ نے یہاں آنا چاہیے تھا، یہاں رمضان میں آپ نے حاضر ہونا تھا. اس کے عدم حاضری میں جو نقصان ہوا اس کی تلافی کی کوئی شکل نہیں. کیا معلوم اب میری زندگی اب ہے یا نہیں، اور آپ کی زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں. آپ زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا، اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے. وہ جو آپ نے اعلان کیا اس کے تو جواب اور ازالے ہو سکتے ہیں، ممکن تھے. یہ انہوں نے لکھا کہ آئندہ سال اب میں زندہ رہوں نہ رہوں، آپ زندہ رہے نہ رہے، یہ نظام جو ہمارا خانقاہی چلے نہ چلے، کیسے حالات آتے ہیں ہم نہیں بتا سکتے. اس کا تو کوئی جواب نہیں ہو سکے گا.
آپ کے ان سوالات کے جوابات اور ازالے اور شکلیں نکل سکتی تھی اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں. اب اس پر سے آپ لوگ سمجھ لو، سمجھ نہیں تھوڑی تھوڑی آپ لوگوں کے بات، یہ میری خود کی بات. اچھا یہ ہو گیا. تو میرے جو سمجھ میں آئی یہ سب بات جب پہنچی تو میری حالت تو بہت بدل گئی. اتنا اثر میرے پر ہوا کہ اتنی بڑی شخصیت، میں ایک طالب علم کہاں کا ایک دیہات کا رہنے والا، اور وہ کہہ رہے ہیں خط میں جواب میں لکھ رہے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک میں آپ کا بے انتہا بہت شدت سے انتظار رہا پورا مہینہ. میں کسی کام کا طالب علم نے، میرا انتظار یہ ہے پورا مہینہ انتظار حضرت کرتے ہیں میرا. یہ کیا بات ہے؟ میری محبت ان کے دل میں. میں تو یہ سمجھا تھا کہ اتنے ہزاروں لوگ پورے ملک سے دنیا سے آتے رہتے، ملتے رہتے، جاتے رہتے، پورے دنیا میں ان کے اسفار ہوتے. میں کدھر کس کھیت کی مولی، میرا کیا گزر حضرت کی خدمت میں، حضرت کی نگاہ میں. اور یہ جملے وہ کہہ رہے میرے بارے میں، میرے سے جواب میرے پاس موجود، خط میں تحریر میں لکھا ہوا. اس وقت تو کچھ تحریر اپنے ہاتھ سے بھی لکھتے تھے، اکثر لکھواتے تھے دوسروں سے، املا کرواتے تھے کہ اللہ والے یہ بڑے لوگوں کی نگاہ اتنی گہری ہوتی ہے، ان کے یہاں پر غربت، مالداری اور دوسرے اور جو چیزیں وہ کچھ نہیں، اللہ کے لیے وہ کام کرتے، ملاقاتیں کرتے سب سے. اور ان کی نگاہ میں سب یکساں ہوتا، ان کو تو اللہ کے لیے کام کرنا ہے. کون سا کام اللہ کس سے لے گا، اللہ ان کے دل میں ڈالے، اللہ ان کے دل میں باتیں ڈالے. ہاں ان کے یہاں تعصب پرستی، تعصب اور جو خرابیاں ہوتی ہیں دنیا والوں کے دل میں، ان کے دلوں پر، اللہ والوں کے دلوں پر پھٹکتی ہیں. وہ اللہ کے لیے، اللہ نے ان کو بتایا ہے دین کا کام کرنے کے لیے، قلبوں کی، قلوب کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے، خالص اللہ کے لیے وہ کام کرتے ہیں. اس کے لیے ان کے یہاں کچھ بھی نہیں. ان کے حضرت کے دسترخوان پر بیٹھ کر میں نے ایک مرتبہ نہیں 50 مرتبہ ان کے ساتھ میں نے، میرے بہت سفر ہوئے اکولا سے، میں اکولا میں تھا، بہت سے اسفار حضرت کے ساتھ اتنی محبت، اتنی الفت اور اتنی گہرے تعلق کے ساتھ، اتنی شفقت کے ساتھ میں ان کے ساتھ بہت سارے میرے تعلقات. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت نے مجھ کو اجازت دی اور ہم کہہ رہے تھے کہ ہم دیوبند آئیں گے. حضرت نے کہا کہ نہیں، آپ دیوبند نہیں آئیں گے، اب آپ یہی نظام جو آپ نے یہاں دیکھا ہے دیوبند میں، یہ سب نظام آپ وہاں پر اکولا کے دارالعلوم حسینیہ کی مسجد میں خانقاہ نظام آپ چلائیں. حضرت وہاں موجود، وہاں ان کی نظام خانقاہ جاری، ان کی زندگی میں وہ حکم دے رہے ہیں. انہوں نے حکم دیا تو ہم نے اصرار کیا، اور مولانا نے بھی، مولانا ابوالحسن صاحب نے بھی، ان کو نہیں اجازت دی تھی حضرت نے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہے، میں بھی اور یہ بھی ہم آپ کی خدمت میں آئیں گے. حضرت نے بہت غصے سے، بہت زیادہ عجیب لہجے میں مجھ کو کہا. میں نے جب کہا کہ حضرت ابھی تو ہم آپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے. بولے کیا تم میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ میرے مرنے کے بعد میں پھر وہاں پر کچھ کام شروع کریں گے، میرے مرنے کا انتظار کر رہے؟ تم کو ابھی حکم دے رہا ہوں میرے زندگی میں یہاں بیٹھا ہوں دیوبند میں، یہاں چھتا مسجد میں، تم جاؤ وہاں دارالعلوم حسینیہ کی مسجد میں بیٹھو اور کام شروع کرو، اور یہی نظام وہاں چلاؤ، پورا یہاں کا نظام جو. اور دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں، میرے زندگی کے بعد تم سوچ رہے ہم کام کریں گے، میرے مرنے کے بعد اگر تم کام کرو گے نا، لوگ بولیں گے کہاں سے اٹھ کر آ گیا، کس نے خلافت دی. یہی جملے بولے حضرت.
یہ کہاں سے اٹھ کر آ گیا؟ کس نے اس کو اجازت دی؟ کس نے اس کو خلافت دی؟ ابھی جاؤ بیٹھو اور کام شروع کرو. اگر کوئی اعتراض کرے تمہارے اوپر تو اس کو زبان سے بھی مت جواب دو، اس کو انگلی سے اشارہ کرو دیوبند کی طرف کہ جاؤ وہ اس سے پوچھو وہاں جو بیٹھا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور انہوں نے مجھ کو کیا دیا ہے، ان سے پوچھو، میرے سے بھی مت پوچھو. ہوا ایسے ہی، جب انہوں نے حکم دے دیا، ان کے حکم کی وجہ سے وہاں پر بیٹھ گئے، کام شروع ہوا تو پورے علاقے سے ہمارے مہاراشٹر کے علاقے سے وہ بوچھار ہے اعتراضات. یہ کیا دین کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں؟ وقت کے وقت آ رہے ہیں ہم کو مسلمان بنانے کے لیے کہ دین کے خلاف کام شروع کرتے ہیں. انہوں نے خان کا وہ اتنی ہنسی اڑائی کچھ لوگوں نے، بہت مخالفت کی، بہت مخالفت کی. میں حق کہہ رہا ہوں، یہ شدہ ہے واقعہ، میں کوئی افسانہ نہیں سنا، واقعات ہے. اس کے شاہد ایک دو نہیں ہے، سینکڑوں لوگ ہیں، پورا علاقہ ہے. اور آج بھی سب دنیا سے نہیں گئے، بہت ہے ابھی بھی زندہ ہی لوگ. جو میرے ساتھ تھے وہ بھی، جو ساتھ میں نہیں تھے، جو معترض تھے وہ بھی. بہت مخالفت ہے خانقاہ کی. یہ کیا ہوتا؟ خانقاہ کی معلومات نہیں ہے، اس پر اعتراض کرے، بولے دین کے خلاف. ارے دین کیا ہے؟ دین کا پتہ نہیں تم کو، دین کے مخالف خانقاہ ہوگی. تو تحقیقات بھی کی لوگوں نے، وہاں تک پہنچے چپکے چپکے خاموشی کے ساتھ میں حضرت کے بعد میں لوگوں کو بھیج کر کے ان کو خلافت ملی ہے. ان تک بھی لوگ پہنچے، حضرت تک معلومات دی ہے لوگوں نے. تو جب حضرت کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد میں مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے حضرت کے وفات کے بعد حضرت کے جو خلفاء جو واضح طریقے پر معلوم تھے، ان کو وفات کے بعد انہوں نے اس کی فہرست ظاہر کی کہ کن لوگوں کو حضرت نے اپنی زندگی میں کھلم کھلا صاف صاف اجازت و خلافت دی. وہ لسٹ اور فہرست انہوں نے ظاہر کی. تو اس میں میرا بھی نام 16 نمبر کے اوپر موجود تھا، اور وہ سب پھیلی. تو جو بہت سارے لوگ وہ اندر 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 چور کیسے اٹھا کر دے دی، کس نے دی نہیں دی، ایسی باتیں کرتے رہتے. تو بہت سارے لوگوں نے کیا، بہت اختلافات اور بہت ساری باتیں پیدا ہوتی ہے دنیا کے اندر. ناممکن نہیں ہے، سب یہ ممکنات ہیں. لیکن جب یہ لسٹ آئی ہے، اب یہ لسٹ کا کون جواب دے گا؟ انہوں نے شائع کیا لسٹ. سب خلفاء، جتنے خلفاء کو اجازت دی حضرت نے. لوگ چینی گوئیاں کر رہے تھے کہ حضرت نے 500 600 ہزار لوگوں کو اجازت دی. جب یہ لسٹ شائع ہوئی، صرف 133 لوگوں کو حضرت نے اجازت دی. ہمارے حضرت 133 یا 35 لوگوں کی اجازت دی. خیر، تو ہماری بات جو نکلی وہ ہاں یاد رکھا، کس نے رکھا؟ وہ دنیا اپنے زندگی کا کوئی بھروسہ ہے. میرے خانقاہ کے ساتھی ہیں، ان کے گاؤں کے بہت پرانے بزرگ، وہاں کے علاقے کے امیر صاحب الحاج عبدالرؤف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی عمر کے آدمی، بہت کام کیے انہوں نے. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بھی وہ جاتے تھے شرکت کرتے. حضرت مفتی صاحب سے بھی پھر ان کے انتقال کے بعد بیعت ہوئی. پھر انہوں نے میرے سے بھی رجوع کیا. عبدالرب بھائی نام تھا ان کا، 20واں چاندل کے رہنے والے، بہت مضبوط
دین پر چلنے لگے. جماعت کا کام جو کیا انہوں نے اپنا سب کچھ لگا. ریلوے ملازم تھے, ریٹائر ہوئے. ان کے جتنے ساتھی تھے سب کو بیعت میرے سے کرا, سب بڑے بڑے عمر. وہاں سے اکولا سے یہاں آنے کے بعد جتنے سال ادھر ادھر جو ہمارے خانقاہی سلسلے چلے, پہلے سال نواپور میں 20 دن خانقاہ کا سلسلہ حضرت مفتی احمد خان پری صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت برکات تم نے حکم دیا کہ وہاں تم 20 دن کرو. میں وہاں گیا تھا, وہاں پر بھی وہ سب حاضر تھا. پھر آنند کے اندر اس کے دوسرے سال, آنند جو ہے نا ہمارے یہاں گجرات میں, ان کے حکم سے حضرت مفتی احمد خان پری صاحب کے حکم سے وہ سب موجود تھے. بڑی عمر کے لوگ وہاں تک برابر آئے میرے ساتھ. وہ میں جہاں جاؤں اکبرہ کے اندر بھی کوئی سال ایسا نہیں کہ وہ بہت بڑی جماعت کے ساتھ میں وہاں نہ آئے. ان کے جتنے رفقا تھے بڑی عمر کے سب کو انہوں نے بیعت کرایا. ریلوے ملازم, دوسرے اور بھی کام کاج کرنے والے, بہت ایک دھنی آدمی تھے اور بہت ان کے اتنے جذبات تھے. میں نے ان کو اجازت بھی دیا تھا, بہت اچھے حالات تھے, لیکن ان سے چلا نہیں جاتا تھا. آخر زمانے تک وہ ملاقات کے لیے باقاعدہ ہر سال میرے گھر پر اگر میری ملاقات کرتے تھے, ملاقات آ کر کرتے رہتے اور مجھ کو ایک نصیحت کرتے تھے. مجھ کو نصیحت میں حکم دیتے تھے. بڑی عمر کے آدمی تھے, بہت جذباتی اور بہت نیک آدمی تھے. ان کی نیکی میں ذرہ برابر شبہ نہیں. جب آتے تھے مجھ کو بولتے تھے یہ انعام کو خلافت دے دو. بولے یہ بولے مولوی انعام کو مجھ کو مت دو, مجھ کو کہا دیا. بولے مولوی انعام کو خلافت. میں نے بولا کھلانا حلوہ آئے گا کس کو بھی دے دوں, جب موقع آئے گا وہ تو ایک اللہ کی نسبت ہے. نہیں بولے میں کہہ رہا ہوں نا. بولے آپ تو روک گیا, آپ جو ہے نا کھانا کھا لو. انہوں نے اتنی مرتبہ بولا جب ملاقات کرنے کے بعد میری اتنی خواہش ہے. میں بولا دیکھو سب اللہ کی طرف کا نظام ہوتا ہے. جب موقع آئے گا, ابھی پڑھ رہا ہے وہ, ابھی کیا ہے وہ اپنے منازل طے کر رہا ہے, وہ تو اللہ کی طرف کی بات ہے. وہ آپ کے بھی اور میرے بھی اور کس کے بھی قبضے کی بات نہیں ہے. وہ ایک مسئلہ قدرتی چیز ہے. وہ کسی کے بولنے سے, کسی کے اشارے سے یا کسی کنائے سے کچھ ہونے والا نہیں. وہ تو جو چیز جب مقدر ہوتی ہے جس کے لیے ہوتی ہے اس کے لیے ہوتی ہے. ایسا تو نہیں کہ اپنا کوئی اپنی اولاد ہے تو ان کو بولے دعا کر کے, وہ تو جب اشارہ ہوگا ادھر کا تبھی ہو سکتا ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ ہے بیچارے. اور ایک بہت بڑے انسپیکٹر تھے, کہاں کے تھے معلوم ہے کسی کو؟ ناندیڑ پر بنی. کون ہے یہ؟ یہ مولانا بھی پونے کے ہے. یہ مولانا آپ کا نام کیا؟ مولانا وسیم صاحب بھی ہے, پرانے ساتھی میں سے ہمارے, برسوں سے ہمارے خانقاہ میں آتے رہتے. ماشاء اللہ اچھے حالات ہیں. تو پربھنی کے بڑی عمر کے آدمی تھے اور انسپیکٹر تھے. 2-3 سال تو خانقاہ میں آئے وہاں پر مہاراشٹر میں بھی ہمارا جو سلسلہ چلا ہے بہت سال چلا ہے. دیکھو یہ مذاق نہیں, اللہ نے کام کیا, اللہ لیتا ہے. زمین کے اوپر اثرات ہیں, کچھ نہ کچھ نیکیوں کے اثرات ہوتے ہیں. تو وہاں وہ 3 سال بسوا چاندور کے اندر وہ آئے خانقاہ کے اندر. ماشاء اللہ بسوا چاندور میں بھی بہت لوگوں کا رجوع ہو گیا تھا. لیکن شیاطین جو ہے نا اچھا کام جہاں ہوتا ہے مخالفت کرتے رہتے, اچھا نہیں لگتا. اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد جہاں ہوتی ہے نا وہ اس کو اچھا نہیں لگتا شیطان کو. اور شیطان کے شیطان لوگ حزب الشیاطین وہ مخالفت کرتے رہتے ہیں. کیوں ہو رہا, کیوں ہو رہا, بند کرو, بند کرایا لوگوں نے. تو
تو وہ وہاں پر 3 سال آئے اور تعجب کیا تھا کہ 3 سال تک آتے رہے، میرے سے چھپتے رہے، میرے سے ملاقات تک نہیں۔ ڈر لگتا ہے مفتی صاحب سے ملنے کے لیے۔ تیسرے سال انہوں نے میرے خسر سے چپکے سے بات کی کہ میں 3 سال سے آ رہا ہوں، میں کیسا منہ بتاؤں، میں کیسا ملوں مفتی صاحب سے۔ مجھ کو کئی سالوں سے میں کچھ علماء نے ہمارے علاقے کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو تم نسبت قائم، تعلق قائم کرو مفتی صاحب سے، ان کی خدمت میں جایا کرو اور رمضان میں وقت گزارا کرو ان کی خدمت میں۔ تو بولے اور میری کوئی ہمت نہیں ہو رہی بات کرنے کی، 3 سال ہو گئے، ملے مسافت تک نہیں لے سکتے۔ پھر میرے خسر سے ملے تیسرے سال اور خسر کو کہا کہ میری ایسی حالت ہے، بولے میں ملاقات کرا رہا ہوں، کہ مجھ کو بہت ڈر لگتا ہے۔ کہا کہ ڈر کی کیا بات ہے، آئے تم اتنے دور سے، اسی نسبت سے آ رہے۔ تو انہوں نے لایا ان کو اور ملاقات کرایا میرے سے اور بیعت کرایا۔ کئی سال آتے رہے، بہت اچھے حالات ان کے رہے بیچارے۔ حج بھی کیا انہوں نے، پھر پورے گھر کے حالات ماشاءاللہ، بچوں کی وہ ذکر اذکار کی، انسپیکٹر آدمی بعد میں پھر ریٹائر بھی ہو گئے تھے اور تا دم حیات برابر ذکر اذکار کی پابندی، نماز، یہ سب چیزوں کی بہت پابند، اور جب تک حیات رہے ہو برابر جہاں بھی ہمارا نظام و معلومات لے کر وہ حاضر ہوتے۔ کیا نام تھا؟ مختار بھائی نام تھا۔ خیر تو وہ ہے، وہ بھی جب ہمارا سال شروع ہوتا ہے، سال کے درمیان مجھ کو ان لوگوں کے، میں سال صاحب ہمیشہ پورا سال کرتے رہتا ہوں سب کے لیے، یہ بھی جتنے ساتھی دوسرے بھی اور ہمارے اساتذہ، والدین، متعلقین، پوری امت کے عام خاص سب کے لیے میرا روزانہ کا معمول ہے۔ جب سے میں نے یہ بات حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفکر امت کے، اتنی بڑی فکر والے آدمی ہماری اس سرزمین پر ہندوستان یہ تھے، بہت فکر مفکر اسلام۔ انہوں نے اپنا ایک عمل ان کی سوانح میں لکھوایا کہ ان کا فجر کے بعد سب کاموں کو چھوڑ کر ایک بہت بڑا عمل ان کا یہ تھا، ذکر اذکار کا۔ ان کے سب اذکار وہ بھی کرتے تھے، لیکن ایک عمل جو ہے سورہ یاسین پابندی کے ساتھ 13 مرتبہ سورہ یاسین وہ پڑھ کر پورے امت کے جو دنیا سے مسلمان چلے گئے ان کے روحوں کو ثواب پہنچا۔ یہ مردوں کو، زندوں کے لیے پورے عالم کے، یہ پورے عالم اسلام کے مردوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ ایک یاسین کا جو ثواب ہے نا 10 قرآن کے برابر، ایک روایت میں 20 قرآن، تو 13 قرآن اور 13 یاسین کا ثواب کتنے قرآن میں 10 سے بھی پکڑو، 130 قرآن کا ثواب روزانہ پوری امت کے مرحومین کو پہنچاتے۔ اور دوسرا کام ان کا ہے کہ پورے عالم کے جو مسلمان ہیں زندہ، ان کی سب پریشانیوں کی دوری کے لیے سورہ یاسین کے طفیل دعا مانگے، زندوں کے لیے، پوری امت کے سب پریشانیوں کے لیے، اجتماعی، انفرادی، سب۔ یہ جو مسلمانوں پر جہاں جہاں مظالم ہو رہے تھے زمانوں سے، اس وقت بھی اور بھی جو بھی جتنی بھی پریشانیاں زندوں کی سب پریشانیوں کی دوری کے لیے سورہ یاسین کے طفیل سے دعا مانگتا۔ میں نے بھی جب سے میری نگاہ ان کے اس عمل کے اوپر پڑی،
میں نے بھی عمل اس دن سے شروع، بہت زمانہ ہو رہا اس میں جب یہاں آیا 96 میں یا 97 میں، اس وقت سے میرا عمل، میں نے اس وقت سے شروع کر دیا تھا یہ عمل اصالہ ثواب کا، امت کے مرحومین کے لیے، سب ہمارے ہی نہیں کہ ہمارے مرحومین کو بخشے سے والدین کو نصاب، نہیں، امت کا ایک فرد بھی باقی نہیں رہنا جو دنیا سے گیا، کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی ملک کا ہو، کسی خاندان کا، اور زندوں میں بھی کوئی باقی نہیں رہنا، ہمارا بھائی ہو، بہن ہو، ہمارے رشتے دار ہو، ماں باپ ہو، نہیں، پوری دنیا کی پورے مسلمان، عالم اسلام کے سب مسلمانوں کی جملہ پریشانی کی دوری کے لیے سورہ یاسین کے دو دعا، انہوں نے فرمایا کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو وہ نعمتیں دی ہے کہ میں زبان سے بیان نہیں کر سکتا اور بدلا نہیں سکتا انسانوں کسی کو، وہ انعامات میرے اوپر اللہ نے اس عمل کی برکت سے کیے، اور میرا بھی تجربہ ہے، میں بھی زمانے سے یہ عمل کر رہا ہوں، لیکن جیسا یہ مخصوص ایام آتے ہیں رمضان مبارک کے، ایسے سفر کبھی کبھی اس میں ناکا ہوتا ہے، ورنہ نظام جب چلتا ہے نا پورا، تو نظام اوقات برابر وہاں متعین کر دیے جاتے۔ میں نے جب یہ عمل شروع کیا تھا عیسائی ثواب کا پورے امت کے، تو ابھی چند ہی دن ہوئے، 8 دن ہوئے، میں نے اچانک ایک عجیب خواب دیکھا، سنا ہوا آپ کو؟ ایک عجیب میں نے خواب دیکھا کہ میں اور ایک میرا ساتھی ہم چل رہے اور ایک عجیب قبر پر پہنچے، ایک قبر ہے، قبر پر پہنچ گئے، میں آگے ہوں وہ میرے پیچھے، میں اس کو کہتا ہوں کہ دیکھ ہم یہاں آئے نا، یہ ابھی اٹھ کر بیٹھتا، وہ قبر کس کی تھی؟ امام احمد رضا خان کی قبر تھی۔ میں نے کہا دیکھو یہ ہے نا، یہ صاحب قبر ابھی اٹھ کر بیٹھتا، بولے تو بھی عجیب بات ہے کہ وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، وہ کہا کہ زندہ ہوگا۔ میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں نا تجھ کو، میری بات غلط ہوں گی کیا؟ نہیں اٹھتا، بولے میں ایسا بول رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا، اٹھ کر بیٹھ گیا، ابھی بھی میرے آنکھوں میں منظر ہے، اٹھ کر بیٹھ گئے، اس سب وہ کفن کو مٹی لگی ہوئی ہے، مٹی جھاڑ کر ہٹایا اس کو، میں ایک دم قریب سامنے ہوں اور میرے سے مسافہ لیا اور مجھ کو قریب کیا، انہوں نے قریب کر کے مجھ کو کچھ کہا، خصوصی بات میرے سے کی، انہوں نے 1 منٹ اور بات کرنے کے بعد وہ لیٹ گئے۔ یہ ہو گیا خواب، اور جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں بہت پریشان ہو گیا کہ امام احمد رضا خان صاحب، وہ بھی اپنے زمانے کے عالم تھے، بڑے عالم تھے، لیکن جیسا ہمارا ان کا بدعات کے سلسلے میں بہت اختلاف رہا، وہ بدعات کے سلسلے میں وہ ان کو امام البدع کہتے، بہت ساری باتیں بدعات کے سلسلے میں انہوں نے ایجاد کی، ہمارے علماء دیوبند سے بہت زیادہ اختلاف تھا ان کا، وہ اختلاف کا مسئلہ تھا، تو میں نے سوچا کہ ہمارا ہم جو اصالہ صاحب کرتے، ہمارا جو تعلق ہے وہ ہمارے لوگوں سے، یہ مجھ کو خواب میں کیوں نظر آیا؟ میں نے اللہ سے دعا کیا کہ میرے اوپر یہ بات ظاہر ہونا چاہیے کہ امام احمد خان میرے خواب میں کیوں آیا، میری ملاقات ہوئی اور میرے سے خصوصی بات کی انہوں نے، کیا بات ہے؟ تو اللہ نے میرے اوپر ظاہر کیا تھوڑی دیر میں کہ بات دراصل یہ ہے کہ تم نے یہ اصالہ صاحب کا سلسلہ شروع کیا،
کہ سورہ یاسین پڑھ کر تم بخش رہے ہیں بلا کسی تمیز کے، بلا کسی امتیاز کے، پوری امت کے مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچا رہے ہیں. تو یہ پوری امت کے سب مسلمانوں کو بلا کسی امتیاز کے پہنچ رہا ہے. اور امت کے مسلمانوں میں امام احمد خان وہ بھی ہے، تو ان کو بھی ثواب پہنچ رہا ہے. ان کے چاہنے والے تو ان کو ثواب پہنچا نہیں رہے پابندی سے. ان کے نام پر حلوے مانڈے کھاتے ہوں گے یا جو بھی ان کا نام لیتے ہوں گے، لیکن جو پابندی سے بلا کسی دن کے ناغا کے برابر ان کو ہدیہ پہنچا رہے ہیں، تو ہدیے کا شکریہ تو لازم ہے نا. ہدیے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ملاقات کے لیے آئے تھے کہ تیرا کوئی تعلق نہیں ہمارے سے، تمہارا ہمارا 36 کا آنکڑا ہے اور یہاں ہدیہ برابر پہنچا رہے. ہدیہ برابر صبح ہوئی کہ ہدیہ پہنچ گیا. تو اس ہدیے کے شکریہ میں 2 جملے بھی بولیں گے نہیں، ملاقات بھی نہیں کریں گے. وہ ملاقات کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے. تو یہ بات اپنے جگہ پر بالکل مسلم ہے. اللہ تو بے نیاز ہے، ہم یہ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے. وہ 10 سورہ یاسین کا 13 سورہ یاسین کا ثواب ہمارے حساب سے 130 قرآن کا ہوتا. اللہ کروڑ بنا کر کروڑ لوگوں کو پہنچا سکتا ہے کہ بندے اتنا بڑا دل کر رہے ہیں. تو ہم جو کہ قادر مطلق خدا ہے وہ اتنا بڑا دل کر رہے ہیں، نعمت کو تقسیم کر رہے ہیں. ہم اور بڑا اس کو سب کو خوب ایک ایک قرآن کے ساتھ سب کو پہنچا. تو یہ سلسلہ اسحاق صاحب کا سلسلہ سورہ یاسین پڑھ کر ہم نے بخشنا چاہیے. لیکن تعجب کی بات ہے کہ ہمارے جو رشتے دار مر جاتے ہیں، ماں باپ ہے، والدین، سے ہم ان کو بھی پڑھ کر نہیں بخشتے. کتنے دن ایسے ہو جاتے ہیں ان کو اسحاق صاحب بھی نہیں کرتے. وہ انتظار کرتے ہیں. دنیا سے جانے والے جتنے بھی میت ہے، جیسے دنیا کے اندر زندہ تھے ماں باپ، تو بوڑھے ہو گئے، اب وہ چل پھر نہیں سکتے، اپنے بستر پر پڑے، تو دل میں کیا تمنا ہے؟ بچہ آئے گا، کچھ ہدیہ لائے گا، مٹھائی لائے گا، کچھ کھلائے گا، کچھ پلائے گا. باہر سے آ رہا ہے تو کچھ کھلائے گا اور میری خدمت کرے گا. تو مرنے کے بعد تو اور زیادہ اتنے محتاج ہو جاتے ہیں، اتنے محتاج، انتظار کرتے ہیں یہ مردے، ان کو کوئی جا کر بخشتا نہیں اللہ ماشاء اللہ. اس لیے ان کو بخشنے کا بھی معمول ہر ایک مسلمان نے بنانا چاہیے. اچھا چلو آپ 13 مرتبہ 10 مرتبہ سورہ یاسین نہیں پڑھ، 1 مرتبہ پڑھو. 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، قل ہو اللہ 3 مرتبہ پڑھو نا، 1 قرآن کا ثواب ملے گا. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 1 منٹ میں 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے. دیکھ لو آپ وقت لگا کر، میں نے گھڑی لگا کر اس کو دیکھا، 20 مرتبہ ہم سورہ اخلاص پڑھ سکتے. 20 مرتبہ سورہ اخلاص کا ثواب کتنے قرآن کا ملے گا؟ بولو. 3 مرتبہ کا 1 قرآن کا، ہاں تقریباً 7، 6.5، 7 قرآن کا ثواب ملے. 1 منٹ میں، 1 منٹ زندگی میں سے 1 منٹ تم نہیں نکال سکتے اپنے مرحومین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے، اپنے خیر. 1 منٹ بہت منٹ نکال سکتے ہیں، لیکن اس طرف توجہ نہیں. خیر، تو ہماری بات جو نکل کر کہاں گئی؟ کیا ہم بولنا چاہ رہے تھے آپ لوگوں سے کچھ؟ میں نے روایت پڑھی 2، قرآن کی آیت پڑھی، 1 سورہ بقرہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. آپ نبی، آپ کہہ دو امت سے، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، دعوے میں اگر سچے ہو، تو میرا اتباع کرو، میری سنت پر چلو، میری پیروی کرو. قرآن کہہ رہا ہے
اگر اللہ کی محبت، اللہ کے ماننے کا دعویٰ تمہارا صحیح ہے تو اللہ دعوے پر دلیل مان رہے. دلیل کیا ہے؟ اتباع سنت. اس آیت کی اس لیے سنت کی طرف توجہ بہت ضروری. اور میں نے 2 روایتیں آپ کے سامنے سنائی. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ: ان لکل امر شرۃ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَى سُنَّةٍ فَقَدْ أَفْلَحَ وَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ. ہر امر کے لیے کوئی رغبت ہوتی ہے، کوئی رغبت سستی ہوتی ہے ہر امر میں. بس جس کی رغبت میرے سنت کی طرف ہے وہ کامیاب ہو، اور جس کی رغبت میرے سنت کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف وہ ہلاک ہو گیا. اب ہم کو دیکھنا ہے ہماری رغبت، ہماری مرغوب چیز کیا ہے. نبی کی سنت ہے یا سنت کے علاوہ اور کوئی چیز؟ ہم کو دیکھنا ہے. جس کی توجہ کامل، جس کی رغبت، جس کی چاہت نبی کی سنت کی طرف ہوگی وہ کامیاب ہوگا. نبی کی سنت کے علاوہ کی طرف اگر کسی کی چاہت، کسی کی رغبت اگر ہوگی وہ ہلاک ہوگا. یہ صحیح روایت ہے، ابن حبان کی روایت. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں نے بیان کیا: کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابی. پوری امت جنت میں جائے گی لیکن ایک شخص نہیں جائے گا. کون؟ جس نے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا: قیل ومن ابا یا رسول اللہ. اللہ کے رسول، ابا سے کون مراد ہے؟ انکار کرنے والا. جو انکار کرے گا وہ نہیں جائے گا جنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری سنت پر عمل کیا. قیل ومن ابا یا رسول اللہ. قال من اطاعنی دخل الجنہ. جس نے میری اطاعت کی، میری سنت پر عمل کیا تو وہ جنت میں جائے گا. جس نے میری سنت کی مخالفت کی وہ ابا، یعنی انکار کرنے والا. اور ہم دیکھ لیں ہم کو کیسے محبت ہے. نبی کی سنتوں سے محبت ہے یا نفرت؟ سنت پر عمل نہیں کرتے لوگ، کیا بولتے ہیں سنت ہے، یہ کیا کرنے؟ سنت چھوڑنے کے لیے نبی. ہماری توجہ، پوری امت کی توجہ نبی کی سنتوں کے اوپر خصوصی طور پر ہونا چاہیے. سنتوں پر عمل کے بغیر ہم کو اللہ کا راستہ نہیں مل سکتا. اللہ کا راستہ نبی سے محبت کریں گے تو وہ راستہ میں فاتبعونی یحببکم اللہ. کوئی اللہ کا ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی غوث اور کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اتباع سنت میں پورا نہ ہو. ادھر راستہ ہے ہی نہیں اتباع سنت کے بعد. اتباع سنت ہی سے ولایت کا راستہ طے ہوتا ہے، مل سکتا ہے. جو سنت کا مخالف ہو، سنت کا تارک ہو، اس کو یہ راستہ مل سکتا ہے، نہیں ملے گا کبھی بھی نہیں. موقوف ہے اتباع سنت. پورے اولیاء کی زندگی اٹھا لو، دیکھو. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ہاتف غیبی سے ان کو آواز آئی کہ کامیاب ہے وہ لوگ جو کہ میری سنت پر عمل کرتے ہیں، تباہ برباد ہے جو میری سنت سے نفرت کرتے. وہ فرماتے جب سے یہ آواز ان کے کان میں پڑی تاہم حیات یہ آواز کان میں آتی رہتی تھی، اور کبھی اس کے بعد سے انہوں نے زندگی میں سنت کی مخالفت. خواجہ اجمیری صاحب عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ہم کہتے ہیں ان کو. کیوں محبوب سبحانی کہتے ہیں؟ اٹھا کر دیکھو ان کی سیرت میں اتباع سنت میں کامل درجہ ان کو حاصل تھا.
محبوب سبحانی اللہ کے محبوب ہو نہیں سکتے جب تک کہ وہ نبی کی سنتوں کا کامل اتباع نہ کرے. اس لیے طے کر لینا چاہیے ہم میں سے ہر ایک نے، ہر امتی نے، ہر مرد نے، عورت نے، کہ ہم انشاءاللہ زندگی میں نبی کی کوئی سنت پر عمل نہیں چھوڑیں گے، عمل کریں گے اس کے اوپر معلوم کر سنتوں کو معلوم کرو، فرائض کو معلوم کرو، اس پر عمل کرو، واجبات کو معلوم کرو، اس پر عمل کرو، نبی کی سنتوں کو معلوم کرو، اس پر عمل کرو. عمل کے لیے قرآن اترا، شریعت اتری ہے، ہم کو عمل کرنا ہے، اس کو عملی میدان میں آنا ہے. آئیں گے بھائی؟ اللہ مجھ کو بھی سب سے پہلے اور آپ کو بھی اور امت کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ ہر فرض کو، ہر واجب کو اور نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے کو اللہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل پر اتارے. بے عملی سے ہم سب کی پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں، دعا ہوگی مختصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حقه العظیم بعدد كل شيء معلوم یا ودود یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا مبدع یا معید یا فعال لما يريد نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك نسألك بقدرتك التي قدرت به على جميع خلقك نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء رحمة يا مغيث أغثنا يا الله أغثنا يا أرحم الراحمين أغثنا يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدع يا معيد يا فعال لما يريد نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء رحمة يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا الله أغثنا يا ذا الجلال والإكرام أغثنا يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدع يا معيد اللهم أنت إله من في السماء وأنت إله من في الأرض لا إله فيهما غيرك
اللهم أنت جبار من في السماء وأنت جبار من في الأرض لا جبار فيما غيرك. اللهم أنت ملك من في السماء وأنت ملك من في الأرض لا ملك فيما غيرك. قدرتك في الأرض كقدرتك في السماء، سلطانك في الأرض كسلطانك في السماء. اللهم إنا نسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وملكك القديم إنك على كل شيء قدير. يا الله يا الله أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا حاضر يا حاضر يا قدير يا قادر يا قيوم يا قائم يا قائم يا قوي يا قوي يا الله يا صمد يا صمد يا الله يا الله يا فعال لما يريد يا فعال لما يريد. يا مغيث أغثنا يا الله أغثنا يا قيوم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام. أغثنا 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 يا أرحم الراحمين. أغثنا 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 إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فصل الله وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا. أصلح لنا شأننا كله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أصلح لنا شأننا كله لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنسى صالح ما آتيتنا يا الله يا الله يا الله. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم بے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اقراری مجرم ہیں. اللہ معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے سب گناہوں پر عفو کا قلم پھیر دے. بردرآمد بندے بغرے خطا آبروئے خود بیسیان خطا. اے اللہ ہم تیرے در پر پہنچ گئے ہیں. اے اللہ اپنے اختیار سے نہیں، اے اللہ تو نے پہنچا دیا ہے، تیرے دربار میں حاضر کروا دیا ہے.
تیرے مرضی کے بغیر ایک درخت کا پتا بھی ہل نہیں سکتا. تو نے اپنے دربار میں اپنے گھر میں اس موقع پر اللہ اس مہینے میں اس شب میں اس وقت ہم کو یہاں پر پہنچا دیا. مانگنے کی ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی دی تو نے ہی دی ہے اللہ. اے اللہ کتنی توفیقیں تو نے جمع کر دی, کتنے اسباب کا عطا کر دیے. اے اللہ یہ دلیل اس بات کی کہ اے اللہ تو ان کو چاہتا ہے. اے اللہ تجھ کو اس چاہت کا سوال ہم کرتے. اے اللہ تجھ سے اس چاہت کا سوال جو اللہ تیری چاہت بھی ہے ہماری چاہت بھی ہے اللہ موجود ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری دلوں کی اصلاح ہو اور تیری نگاہ کرم ہمارے اوپر پڑ جائے, ہم کامیاب ہو جائے, ہماری بگڑی بن جائے. اے اللہ یقیناً ہم میں سے ہر ایک محتاج ہے. سب سے پہلے اللہ بندہ محتاج. اے اللہ بہت کمزور ہے, ہماری کون سی کمزوری تجھ کو معلوم نہیں ہے. ہم بندے تیرے بندے گندے. اے اللہ تیرے نام کا واسطہ دیتے ہیں, تیرے اسم اعظم کا واسطہ دیتے ہیں, تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں, تیرے ذات کا, تیرے صفات کا, تیرے اسم اعظم حی قیوم کا, ذوالجلال والاکرام کا واسطہ دیتے ہیں. اے اللہ تو ہماری قسمتوں کو کھول دے, ہماری بگڑیوں کو بنا دے. اللہ مغفرت سے ہم کو نواز. اے اللہ میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ ہمارے دلوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے تیرے حبیب کا وہ ارشاد. لاکھ جو شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اپنی مغفرت نہ کرا سکے. اللہ پورا مہینہ گزر گیا, رحمت کا اشرا ختم ہو گیا, مغفرت کا اشرا بھی غفلت کے نظر ہو گیا. اور یہ اشراف سے آزادی کا بھی بالکل گزرنے کو. اللہ تو رحم کر, رحم کر, رحم کر. اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ کر دے. اے اللہ نہیں تو بددعا کے مستحق ہو جائیں گے تو ہماری تباہی میں کیا تعامل ہوگا. اللہ بچا لے, بچا لے. اللہ ہم سب کو اپنے سارے کو, سب سے پہلے بندے گندے کو, اللہ ہم سب کو پوری امت کو اللہ بچا لے, تباہی سے بچا لے. ہم میں سے ایک کو بھی تیری مغفرت سے محروم نہ فرما. ہم مستحق نہیں ہے اللہ. اللہ ہم کس منہ سے مانگے, لیکن اے اللہ تو نے مانگنے کا حکم دیا ہے. اے اللہ تو بہت بڑا داتا ہے, مہینہ تمہیں دینے کے لیے, امت کو نوازنے کے لیے. اللہ گناہگاروں کی بخشش کے اتنی مہینہ دیا ہے. اللہ تو نے تو تیری کتاب میں نبی کے ذریعے ہم کو اللہ بات پہنچا دی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. یہ آیت ہم تک تیرے نبی نے پہنچا دی. اللہ ہم کیسے نا امید ہو سکتے ہیں؟ گناہگار ہیں, پاپی ہیں, تیرے بندے ہیں, تیرے حبیب کی امتی ہیں.
اے اللہ بخش دے بخش دے بخش دے، ہم میں سے ہر ایک کی کامل مغفرت فرما دے، توبہ پر جما دے، اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ تو نقطہ نواز دے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو نواز دے، ہماری جھولیاں بھر دے، مغفرت سے بھر دے، اللہ خیر سے بھر دے، اللہ اپنی معرفت سے بھر دے، اے اللہ ہماری سب کمزوریوں کو دور کرنا دے، ہم سب کو تیری مغفرت کا مستحق بنا دے، اللہ تیرا عشق اور محبت ہم کو دے دے، تیرے نبی کی معرفت اور تیرے نبی کا عشق دے دے، اللہ تیرے نبی کی سنتوں کا اتباع دے دے، اللہ تیرے نبی کی سنتوں کا اتباع دے دے، اللہ ہم کو سنتوں کا شہدائی بنا دے، دائی بنا دے، اے اللہ ہم سب کو دین پر جما دے، دیندار بنا دے، اللہ ہم سب کو تو اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جائے، اللہ ہم کو تیرے علاوہ کسی کا دست نگر محتاج نہ بنا، غنائے ظاہر سے بھی نواز دے، غنائے باطن سے بھی نواز دے، اے اللہ ہماری جھولیاں خیر سے بھر دے، اللہ ہماری ہر ضرورت کا تکفل خدا نے غیب سے فرما دے، تیرے علاوہ ہم کو کسی کا محتاج اور دست نگر نہ فرما، اے اللہ غنائے ظاہر سے بھی نواز دے، غنائے باطن سے بھی نواز دے، اللہ ہماری ہر ضرورت کا تکفل خدا نے غیب سے فرما دے، اے اللہ ہر خیر ہم کو عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ کون سی بات تجھ کو معلوم نہیں ہے، اے اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما، اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، امت کے بارے میں کیا سازشیں ہو رہی ہے، اللہ ہم بے بس ہیں، ناکار ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، اے اللہ تو کمزور نہیں، تو بہت طاقت والا، یقیناً ہم اللہ کمزور ہے، گناہگار ہے، اللہ ہمارا قصور ہے، ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اللہ پوری امت توبہ کرتی ہے، ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ امت کو تیری توجہ کی توفیق دے دے، استغفار کی توفیق دے دے، مکمل ایمان اسلام پر جما دے، اور شیاطین جو امت کو ہلاک تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے غرور کو خاک میں ملا دے، اللہ ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، ان کی قسمت میں اگر ہدایت دے دے، اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ سب ہستی سے ان کو مٹا کر رکھ دے، ان کی ہر طاقت کو ختم کر دے، ان کی مالی طاقت کو غارت کر دے، جادوئی طاقت کو نیست نابود اور ختم کرنا دے، اللہ سیاسی طاقت کو ختم کر دے، اللہ ظاہری طاقت کو قلم فرما دے، نیست نابود کر دے، پورے عالم میں دے، عالم اسلام کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ برباد کرنے کے جو منصوبے بنا رہے ہیں، اللہ ان کی قسمت میں بھی ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ زمین کو ان سے پاک کر دے، ختم کر دے، نیست نابود کر دے، سبھی ہستی سے مٹا دے، ہٹا دے، حکومتیں چھین لے، ہر چیز چھین کر رکھ لے، اللہ تباہ کر دے،
ان کو برباد کر دے اللہ، ان کو غلبہ دے دے اے اللہ، سطوت دے دے، حکومت دے دے، بیت المقدس کو آزاد فرما دے، حرمین شریف ان کی حفاظت فرما، مسلم حکمرانوں کو ہدایت پر جما، دلالت سے بچا اے اللہ، پورے عالم کے مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما اے اللہ، سبقت نصیب فرما، حکومت نصیب فرما اے اللہ، ہدایت پر قرآن پر تیرے نبی کی سنتوں پر جما دے، سب حالات کو ختم کر دے اے اللہ، خوشگوار حالات پیدا فرما دے اے اللہ، اے اللہ، اللہ دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں، تیرے سب ہاتھ میں ہے اللہ، اے اللہ یہ جو دندلا رہے ہیں اے ظالمین جو اے اللہ دندلا رہے پورے عالم کے اندر، جلد سے جلد اللہ ان کی طاقتوں کو تہس نہس فرما دے، نیست نابود کر دے، حق کو غلبہ دے دے، حق کو غلبہ دے دے اللہ، اسلام کو غلبہ دے دے اللہ، اے اللہ اہل حق کو غلبہ دے دے، اسلام کو غلبہ، حکومت سطوت عطا فرما دے، چاروں طرف سے اللہ تیری مدد بھیج دے، ان اہل حق کے لیے، ان اہل فلسطین، اہل غزہ کے لیے اللہ، اللہ خصوصی مدد فرما، نازل فرما، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے مدد شامل حال فرما اللہ، ہم پر رحم فرما اللہ، اس ملک میں عزت کے ساتھ، اسلامی تشخص کے ساتھ جینے کے فیصلے فرما اللہ، جو عزائم ان شیاطین نے بنائے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قلم فرما اللہ، اے اللہ ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے، 100% ملا دے اے اللہ، 100% نیست نابود فرما دے اے اللہ، ناکارہ کر دے اللہ، اے اللہ ہماری ہر پریشانی کو دور فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کے اللہ تیرے طفیل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سب کے طفیل میں قبول فرما، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما اے اللہ، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما اے اللہ، یہ خدمت گزار خدمتیں کر رہے قبول فرما، اس کا بدلہ دارن عطا فرما اے اللہ، ہم سب کے دلوں کی اصلاح فرما، ہم سے راضی ہو جا اے اللہ، تیرے مرضیات پر چلا، تیرے غضب سے بچا، تیرے غصے سے بچا اے اللہ، ہر برائی سے بچا، آسمانی سلطانی ہر قسم کی بلاؤ آفات سے حفاظت فرما اے اللہ، یہ تیرے خوشی کا موقع جو تو نے دیا ہے، آ رہا ہے عید کا موقع ہے اللہ، ہم تیرے نام کے حوالے سے، تیرے اسم اعظم کے حوالے سے، تیرے نبی کے حوالے سے، تیرے مقرب بندوں کے طفیل سے مانگتے ہیں اے اللہ، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو خوش کر دے، غلبہ دے دے اللہ، غلبہ دے دے اسلام کو، اہل اسلام کو، پورے عالم کے مسلمانوں کو اے اللہ، ہمارے اس ملک کے مسلمانوں کو اے اللہ خوشیاں نصیب فرما دے اے اللہ، ان کے عزائم کو، ان کے پروگرام کو، ان کے اوپر ڈال دے، ان کی مکاریوں کو، غداریوں کو، ان کے جالوں کو، ان کی چالوں کو اے اللہ، ان کے سر پر ڈال کر اللہ ان کو تباہ کر دے، برباد کر دے اے اللہ، خوشیوں کا موقع جو آ رہا ہے اللہ، تو حقیقت میں واقعی اے اللہ، حقیقت کے اعتبار سے اس ملک کے مسلمانوں کو بھی، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو بھی، عرب کو، عجم کو اے اللہ حقیقی خوشیاں نصیب فرما
اے اللہ شیاطین ظالموں نے جو قید بند کے اندر امت مسلمہ کے بے شمار نوجوانوں کو اللہ قید میں کر کے رکھا ہے، باعزت رہائی ان کو عطا فرما دے، کامل رہائی، کامل فتح دے، نواز دے، فتوحات سے امکنار فرما دے۔ اے اللہ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تیرے نزدیک ہے اللہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ناممکن ہے۔ اللہ تو ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ اللہ تو نیست سے ہست کر سکتا ہے، تو اللہ تو کیا نہیں کر سکتا؟ قدیر علی کل شیء۔ مدد فرما اللہ، خصوصی مدد فرما اللہ، خصوصی مدد فرما۔ یقیناً ہمارے فلسطینی اور غزہ کے بھائیوں کی حالت وہی ہے جو مومنین کی ہر زمانے میں رہی ہے۔ متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی، کب مدد آئے گی؟ کھانے کو پینے کو پریشان، کچھ نہیں ان کے پاس۔ ہم تو اللہ اچھے سے سحریاں کرے، افطار کر رہے ہیں، اللہ ان کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما، اے اللہ قربانی کو قبول فرما کر فتوحات سے نواز دے، اللہ فتوحات سے نواز دے، غلبے سے نواز دے، اللہ آزمائش کو ختم کر دے، آزمائش کو ختم فرما دے، اللہ آزمائش کو ختم فرما دے، اے اللہ قبولیت عطا کر دے، غلبہ دے دے، اللہ غلبہ دے دے، اے اللہ غلبہ دے دے۔ ہماری دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا ہماری امت کی ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والحمد للہ رب العالمین۔